الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تمسکات ضعیفہ. تمسکات ضعیفہ یعنی آج کے سبق میں ہم چند ایک ایسے طریقے پڑھیں گے کہ جن سے فریق مخالف نے دلیل بنائی ہے. ہم اسے کہیں گے کہ یہاں اس کو اس طور پر دلیل بنانا یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو انہیں کہا جائے گا تمسکات ضعیفہ. ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفۃ، پھر ہم چند ایک طرق ذکر کریں گے، طریقے ذکر کریں گے تمسکات ضعیفہ کے. ہم چند ایک طریقے تمسکات ضعیفہ کے ذکر کریں گے. لیکون ذلک تنبیہا علی موضع الخلل فی ھذا النوع، تاکہ یہ تمسکات ضعیفہ کے چند ایک طرق کا ذکر کرنا ہو جائے تنبیہ اس نوع میں، اس تمسکات ضعیفہ کی نوع میں خلل کی جگہ پر، کہ یہاں پر خرابی کیا ہے، اس کو دلیل کیوں نہیں بنا سکتے. ہم اس طور پر ان کو ذکر کریں گے تاکہ ان کے ضعف پر دلیل ہو سکے. ارشاد فرمایا منہا، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو روایت کیا گیا اس سے دلیل پکڑنا. ان التمسک، بے شک دلیل پکڑنا، بما، اس کے ذریعے سے، رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت کیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ قاء فلم یتودع. حضور نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ یہ حضور کا عمل ہے کہ حضور نے قے کی اور وضو نہ کیا، الٹی کی اور وضو نہ کیا. امام شافعی علیہ الرحمہ اس حدیث کو لے کر اس سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضور نے قے کی اور وضو نہیں کیا، مطلب قے وضو کو توڑتی نہیں. امام شافعی اس حدیث سے اس بات کو ثابت کر رہی ہے. فرماتے لی اس بات ہی ان القیء غیر ناقض، اس بات کو ثابت کرنا اس حدیث سے کہ کیا وضو کو توڑتی نہیں، ضعیف. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. یعنی یہ دلیل بنانا، اس حدیث سے یہ دلیل بنانا کہ کیا وضو کو نہیں توڑتی، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے. کیوں؟ لأن الأثر، کہتے ہیں اس لیے کہ اس حدیث کو دیکھیں نا، اگر اس حدیث کو دیکھیں تو اس لیے کہ یہ جو اثر ہے یعنی حدیث فعلی ہے، يدل على ان القيء لا يوجب الوضوء في الحال. اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بندے نے جب قے کی ہے تو فوراً بندے پر وضو کرنا واجب نہیں ہوتا. وقتی طور پر اگر دیکھیں تو اس حدیث سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے، یہ اثر دلالت کرتا ہے، یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کیا ان القیء، کہ بے شک کیا الٹی، لا یوجب الوضوء، وضو کو واجب نہیں کرتی، پھر حال نہیں، فوراً ہی. جیسے ہی کیا کی تو فوراً ہی بندے پر جو ہے وضو کرنا واجب ہو جائے، یہ حدیث اس بات کو ثابت نہیں کرتی. ولا خلاف فیہ، اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ بندے پر الٹی کرنے کے فوراً بعد وضو واجب ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس بارے میں کوئی اختلاف ہے.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا، اختلاف اس بات میں ہے کیا کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. ان کے نزدیک نہیں ٹوٹتا اور اس سے دلیل پکڑتے ہیں. ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہمارے پاس دلائل بھی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی اور وضو کیا. اور ایک حدیث حضرت عائشہ سے یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نکسیر پھونٹے یا کیا آئے اسے چاہیے کہ نماز سے لوٹ جائے، یعنی نماز کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے، ریح نکل جائے، الٹی آ جائے یا نصیر پھوٹ جائے، تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ پلٹے، وضو کرے، آئے اور نماز پر بنا کرے. ہمارے پاس یہ دلائل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا وضو کو توڑ دیتی ہے. نمبر 2، دوسری مثال، وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑنا، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. بھائی بات واضح ہے، مردار کوئی بھی جانور، حلال جانور مر جائے، طبعی موت مر جائے، ایک ہے اس کو ذبح کر کے موت دینا، وہ حلال ہے. ایک ہے طبعی موت، مر گیا، اپنی موت مر گیا، اب وہ مردار ہو گیا، اور وہ مردار ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ گئے جی؟ اچھا، اس سے امام شافعی علیہ رحمہ یہ دلیل بناتے ہیں کہ اگر مکھی مری اور پانی میں گر گئی یا پانی میں گر کر مر گئی، تو وہ جو پانی ہے نا، وہ پانی بھی فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ضائع ہے، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو استعمال میں. اس آیت سے یہ دلیل بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس آیت سے اتنی بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے. اس بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ان کا مذہب بھی یہ ہے کہ مردار حرام، ہمارا مذہب بھی یہ ہے کہ مردار حرام. اختلاف اس میں ہے کیا وہ مکھی پانی میں گر جائے تو پانی فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہمارے نزدیک پانی فاسد نہیں ہوگا، پانی خراب نہیں ہوگا، اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک وہ پانی ضائع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پانی میں یا کسی بھی مشروب میں فرمایا مکھی گر جائے تو اسے ڈبکی لگواؤ اور اسے نکال دو. فرمایا اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. بیماری والے کو مقدم کرتی ہے تو تم شفا والے کو کرو گے نا، ڈبو گے تو وہ سارا برابر ہو جائے گا. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ تم اس کو مکھی کو نکال دو، اس کو ڈبکی لگا کر نکال دو. اگر پانی حفاظت ہوتا تو پھر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پانی سیدھا فرمایا جاتا کہ پانی کو گرا دو، جبکہ ایسا نہیں ہے. لِإِثْبَاتِ فساد الماء، فرماتے اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ پانی فاسد ہو جائے، پانی کے فساد کو ثابت کرنا. بِمَوْتِ الذُّبَابِ، مکھی کے مر جانے کے ساتھ، مکھی کے مر جانے کے ساتھ. ضعیف، یہ ضعیف ہے. لِأَنَّ النَّصَّ يَثْبُتُ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے، نص مردار کی حرمت کو ثابت کر رہی ہے. یہ جو آیت ہے اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ مردار حرام ہے. وَلَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فَسَادِ الْمَاءِ، وہ جو پانی ہوا ہے جس میں گری ہے وہ پانی فاسد ہوگا یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے. اس بارے میں ان کے نزدیک فاسد ہے، ہمارے نزدیک فاسد نہیں ہے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ پاک اس سبق کو ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی